اس کے بعد جو معتزلہ ہے، تیسرے نمبر پر معتزلہ ہے، عقیدہ المعتزلہ. اب مختصر طور پر ان کا عقیدہ بتانا پڑے گا کہ صفات میں معتزلہ جو ہے تمام صفات کا انکار کرتے ہیں. اثبات الاسماء دون الصفات، صفات کے علاوہ صرف اسماء کا اثبات کرنا، اللہ کے ناموں کا اثبات. اللہ کے ناموں کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ العالم القادر، لیکن کہتے ہیں بلا علم، عالم بلا علم، قادر بلا قدرہ. صفت کا انکار کرتے ہیں. الاسماء مانتے ہیں اور صفات کی نفی. اور افعال میں نعوذ باللہ ابھی آگے جا کر بات کھولیں گے، ابھی الجھ جائے گی بات. جو موٹی موٹی بات ہے وہ بتاتا ہوں. چوتھے نمبر پر جو ہے عقیدہ الجہمیہ. ان کے نزدیک نہ نام ہے نہ صفات ہیں، اسماء و صفات دونوں کا انکار. ان کی توحید یہی ہے. ان کے نزدیک توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفات سے پاک کرنا، انکار کرنا، ایک ایک نام کا اور صفات کا انکار کرنا. کیونکہ فلسفی بحث میں جا کر عقلی دلائل جو ان کے نزدیک ہیں، یونانی فلسفہ، اس کی بنیاد پر وہ پہلے ثابت کرتے ہیں کہ نام جو ہوتے ہیں اور صفات یہ مخلوق ہیں. اور اگر آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے تو یہ ان میں سے بعض کہتے ہیں مجازن ہے، بس اس حد تک آتے ہیں کہ مجازن، حقیقت نہیں ہے اس کی کوئی، حقیقت مجاز کی بحث میں آتے ہیں. تو ان کی توحید کیا ہے جہمیہ کی؟ کہ اللہ کی ذات کو اسماء و صفات سے پاک کرنا. اس کو کہتے ہیں تجرید الاسماء والصفات. تجرید الاسماء والصفات، تجرید کہتے ہیں مجرد کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کو، تجرید الذات من الاسماء والصفات. اللہ تعالیٰ کی ذات کو اسماء و صفات سے مجرد کرنا. اور معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ کا عقیدہ ہے اللہ کے ناموں کا اثبات کرنا، لیکن ان ناموں کو صفات سے خالی کرنا، کہ عالم ہے بغیر علم کے، قادر ہے بلا قدرت کے. صراحتاً کہتے ہیں. یہ آپ کو عجیب لگتا ہوگا، لیکن ان کے نزدیک یہ توحید ہے. ان کے عقلی دلائل جو دراصل کم عقلی دلائل ہیں، ان کی بنا پر. تو ابھی تک ہمارے سامنے 4 قسم کی توحید آ گئی ہے. عقیدہ اہل سنت، متکلمین کی توحید، معتزلہ کی توحید، جہمیہ کی توحید. یہ تو تھی بحث اب یہاں تک توحید سے متعلق. توحید کی اقسام، خالی صرف اقسام جاننا کہ اہل سنت کے نزدیک 3 اقسام ہیں، معتزلہ کے متکلم کے نزدیک 3 اقسام ہیں، اور معتزلہ کے نزدیک کیا ہے توحید، جہمیہ کے نزدیک. خالی صرف سرسری طور پر ہم نے توحید کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے. اب آگے ہمارا اصل ٹاپک جو ہے یہاں وہ شروع ہوگا اسماء و صفات سے، کیونکہ امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے یہیں سے آغاز کیا ہے شرح عقیدہ طحاویہ کا. سوال یہ ہوگا کہ اہل سنت کے نزدیک توحید کیا ہے؟ آپ کہیں گے جواب کہ 3 قسم کی توحید ہے. پھر سوال ہے دوسرا، متکلمین کے نزدیک توحید کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے توحید فی الذات. اس دن ٹی وی پر ہمارے قاری صاحب خلیل الرحمن جوید صاحب سے پوچھا گیا توحید کیا ہے، تو انہوں نے توحید جو ہے گڈ مڈ کر دی. توحید کی جو بیان کی تھی وہ یہ توحید فی الذات اور فی الافعال فی الصفات یہ بیان کی،
اور اس میں جو تفصیل میں گئے جب صفات کے تو بہت غلطیاں کی انہوں نے کہ اپنی طرف سے نفی کی، اللہ تعالیٰ کی یوں نہیں ہو سکتی صفت، یوں نہیں ہو سکتی صفت، یہ متکلمین والی توحید تھی جو انہوں نے بیان کی۔ پھر تیسری پر میں نے غور سے سن رہا تھا تو میں نے سوچا شاید آپ کہیں گے افعال، تو تیسری پر آگے توحید فی الاحکام، وہ خوارج والی توحید لے آئے۔ خوارج چوتھی قسم بیان کرتے توحید الحاکمیہ، اور اس کی تفصیل بھی ایسے ہی اپنی طرف سے کرنا شروع کر دی۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو لوگوں تک جو عقیدہ اہل حدیث گیا ہے ان کے ذریعے وہ ایک مجہول طریقے سے وہ متکلمین اور خوارج کا نظریہ گیا ہے جو بنیاد رکھی گئی۔ تو اس میں آدمی کو پتہ ہونا چاہیے، یہی وجہ ہے کہ علماء اہل سنت، علماء نبی کے جو وارث ہیں ائمہ کرام، ان کے علم ہونا چاہیے بندے کے پاس، ان کے ذریعے کہ اسلام کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، یہاں سے اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو پھر یہاں ایک اور آئے گی توحید صوفیوں کی توحید، صوفیت کی، متصوفہ کی توحید، وہ بھی 3 قسم کی ہے، تو اس کا بھی ذکر آئے گا۔ پھر اب ہم جب داخل ہوں گے اسماء و صفات میں تو پھر ان پر رد آئے گا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، جو یہ اہل بدعت کی جو توحید ہے اس کے نتیجے میں عقیدہ ہے وحدت الوجود اور حلول کا عقیدہ ظاہر ہوا، وہ کس طرح، وہ ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ذکر کریں گے رد، متکلمین کا رد جو توحید ربوبیت میں جو وہ غلو کرتے ہیں اپنے انداز بیان میں، اس کا رد ہے۔ اس کے بعد آگے اسماء و صفات کے اصول آئیں گے جن میں رد ہوگا متکلمین اور معتزلہ کا، اور پھر آگے جا کر جو ہے نبوت کا مسئلہ آئے گا، ختم نبوت کا، پھر دیگر اصول ہیں جہاں جہاں بھی لوگوں نے توڑے ہیں تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے ان پوائنٹس کو اٹھایا ہے، اور امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے بہت اچھے طریقے سے، بہت تفصیل سے سلف صالحین کا موقف بیان کیا ہے اور اچھے طریقے سے ان گمراہ کن عقائد کا رد کیا ہے۔ تو اس کتاب کا مطالعہ، اس کتاب کا سیکھنا، بلکہ بار بار سیکھنا، ہماری عمر تھوڑی ہے اور ہمارا فہم بھی محدود ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس سبجیکٹ پر۔ توحید کا سبجیکٹ جیسے کتاب التوحید ہے، اور یہ کتاب عقیدہ طحاویہ واسطیہ، اس میں تو میں بھی ایک آپ کی طرح کا ایک طالب علم ہوں، میرا اس میں یہی میری کوشش ہوتی ہے، اہتمام ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی میں بیان کروں وہ میں نے کبار مشائخ سے سنا ہو یا پڑھا ہو، اس سے باہر میں بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں اور نہ کسی کے لیے جائز ہے۔ تو میری یہی کوشش ہے کہ میں شرح کرنے سے پہلے یہ شروحات جو اہل سنت کی ہیں ان کا مطالعہ کروں، اور ان میں جو چیزیں ہیں جو سمجھانے ضروری ہیں ان کو میں آپ کے سامنے لاؤں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔